کیا جائے الغرض یہ سمجھیے المختصر میں گیا میرے آقا کے غلاموں کے جناب حضرت عمر بن جموح کی لاش کو میدان احد میں دفن کیا گیا، قبر کھودی گئی، میدان احد میں دفن کیا گیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کی محبت میں ملتا کیا ہے، نبی کے پیار میں ملتا کیا ہے، نبی کی محبت میں مرنے میں کیا ملتا ہے، نبی کی محبت میں گھر بار قربان کرنے میں ملتا کیا ہے۔ عارف رضا قریشی آپ کو بتا کے جائے گا میرے نبی کے یہ یار میدان احد کے جتنے بھی شہید شہداء تھے، میدان احد کے جتنے بھی شہید تھے، تمام کی تمام کو میدان احد میں قبریں کھود کھود کے انہیں دفن کیا گیا، وہاں پہ انہیں کی لاشوں کو رکھا گیا، انہیں مدفن کیا گیا۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، جب میرے نبی کے یاروں کی لاشوں کو جس جگہ رکھا گیا وہ زمین کا حصہ تھوڑا نیچا تھا، زمانہ گزرنے کے بعد معاملہ خراب ہوا، بارش آئی، باڑھ آ گئی، پانی آ گیا، سیلاب آیا، نیچے ہونے کی وجہ سے وہ پانی میں پورا حصہ زمین کا ڈوب گیا۔ پانی آیا، میرے نبی کے کتنے چہیتے کھڑے ہو گئے کہ یہ وہ قبریں ہیں جن میں نبی کے یار تشریف فرمائے، انہیں قبروں سے نکالا جائے۔ میرے آقا کے غلاموں، زمانہ گزر گیا ہے، زمانہ بیت گیا ہے، لمبا پیریڈ کئی سال کا گزر گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سنی قبر پھجوائے، سنی یہ نبی کو مانتے ہیں، اس نبی کو مانتے ہیں جو مر کے معاذاللہ مٹی میں مل گئے۔ وہ سنی میرے آقا کے غلاموں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ان ظالموں کو بتا دو کہ میرا نبی مر کے مٹی میں ملنا بڑی بات ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا کے بارے میں بولتا ہے، میرے آقا کے بارے میں تو بولتا ہے کہ نبی معاذاللہ مر کے مٹی میں مل گیا۔ اور مصطفیٰ کی بات بعد میں کرنا، جو نبی سے محبت کر لیتا ہے یہ زمین اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی، سبحان اللہ، یہ زمین اس کو بھی ٹچ نہیں کر سکتی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، حدیث میں آپ کو ہواؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عارف رضا قریشی کا رشتہ بریلی شریف سے ہے۔ کہاں سے؟ کہاں سے بولیے؟ بریلی شریف۔ آپ کا رشتہ کہاں سے ہے؟ آپ کا رشتہ مجاہد ملت کہاں سے؟ آپ کا رشتہ مجاہد ملت سے ہے۔ اور مجاہد ملت کہاں سے آئے ہیں؟ مجاہد ملت عطا میرے اعلیٰ حضرت کے بیٹے سرکار مفتی اعظم کی عطا کا نام۔ سبحان اللہ، مجاہد ملت بھی اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ جس مجاہد ملت کے نعرے لگاتے ہو وہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے سرکار مفتی اعظم ہند کی عطا کا نام مجاہد ملت ہے۔ مفتی اعظم ہند کی عطا کا نام مجاہد ملت ہے۔ جی لگا کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھک گئے، بات ختم کر لوں کیا؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ نہیں تھکے نا یار، تھک کے بات کر لیں، مسکرا کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بات تھوڑا دھیرے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑا اور دھیرے بولیے۔ سبحان اللہ۔ سمجھدار لوگ ہیں ادھر امام صاحب، دھیرے بول رہے ہیں، دھیرے اس لیے بولیے، آپ زور سے بولیں گے کوئی پڑوسی سنے گا یار کتنی اچھی آواز ہے، نظر لگ سکتی ہے، تو اس لیے دھیرے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ آواز کو بچانے کے لیے سوچ رہے ہیں یار قریشی صاحب نے بتایا ہو سکتا ہے آواز خراب بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھنا نبی کے نام پہ بولنے میں آواز خراب نہیں ہوتی ہے، اگر بولنے سے آواز خراب ہوتی تو ہم مولویوں کی آواز تو پکی خراب ہو گئی ہوتی۔ ہم تو روز لگاتار گھنٹوں گھنٹوں بیان کرتے ہیں، لیکن نبی کے نام پر بولنے سے آواز خراب نہیں ہوتی ہے، آواز خراب ہوتی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، خراب ہوتی ہے تو اچھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس لیے میرے آقا کے غلاموں، حضور سے محبت کرنے والوں، آپ ایک دن بولنے میں اور ایک دن ایک رات جاگنے میں، آپ 4-5-6 گھنٹے جاگنے میں آپ تھک گئے، ہم سے پوچھئے کہ ہماری رات کہاں گزرتی ہے تو ہمارا دن کہاں گزرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں محرم سے لے کر اب تک الحمدللہ عارف رضا قریشی ایک ہفتہ بھی تک خالی نہیں رہا، اور 17 فروری تک ابھی کنٹینیو بیان کرنا ہے، اور 18 سے روزہ ہے، یا 19 سے ہو جائے، 18 کو سمجھیے یا 19 اور 17 تک کنٹینیو بیان کرنا، یہ کہاں سے طاقت؟ یہ میری کوئی اوقات و بساط نہیں، یہ میرے آقا کا کرم ہے جو وہ اپنی باتیں کروا دے۔ میرے آقا کو غلاموں، اس لیے حضور کے نام پہ بولا کرو، حضور کے نام پہ بولنے سے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی،
بعد مرنے کے قبر میں جاؤ گے، قبر میں ہوگا اندھیرا، نبی کا نام لے کے جاؤ گے اجالا ہو جائے گا۔ جہاں قبریں بنی ہوئی تھی، بات یہیں سے چل رہی تھی، یہیں سے چھوڑا تھا نا بات، یاد ہے؟ یاد ہے؟ آپ بول سکتے، ہم نہیں بول سکتے۔ جس جگہ قبریں بنی تھی پانی آ گیا، پانی آیا تو دل میں خیال آیا عزیز و اقارب کے کہ اٹھا کر ان کی قبروں کو کھودا جائے اور پانی سے نکال کر کسی دوسری جگہ رکھ دیا جائے۔ میرے آقا کے غلام، یہاں ایک عقیدہ بنتا ہے، عقیدہ بنے گا اور اپنا عقیدے کو مضبوط کیجئے کہ جو نبی کی محبت میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، دنیا سے جاتے ہیں قبروں میں زندہ ہو جاتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں قبروں میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، ان کی قبروں کو کھودا گیا۔ مرنا اور گلنا سڑنا یہ دیوبندی سڑا ہوا پہاڑا کہتا ہے، مر کے مٹی میں مل گئے، گل سڑ گئے، مٹی میں مل گئے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں مٹی میں نہیں ملے، ان کے جسم کو زمین کے کیڑوں کا کھانا دور کی بات ہے، یہ زمین ان کے کفن کو میلا بھی نہیں کر پائی ہے۔ جیسا کفن تھا ویسا کی ویسا کئی سو سال کے بعد میں بھی نکلا تو کہنا پڑے گا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا۔ سب لوگ میرے ساتھ میں مل کے پڑھ لیں، میرے آقا کے غلاموں، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سے سچا پیار کر کے جائیں۔ اور ابھی رمضان المبارک آ رہے ہیں نا، آج تاریخ ہو گئی 6 کے بعد 7 شروع ہو گئی، میں نے بتایا 18 یا 19 تو کنفرم ہے، 18 میں شک ہے، 19 کنفرم ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ رمضان کے جو لوگ روزے رکھتے ہیں، جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ اپنے مقدر پہ ناز کریں، اور جو نہیں رکھتے ہیں وہ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، روزہ رکھنا شروع کریں۔ جو روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ رمضان بالکل قریب ہے تو میں چاہتا ہوں یہ واقعہ سنانا ضروری ہے، اس لیے تاکہ جو لوگ نہیں رکھتے ہیں اللہ مہربانی فرمائے، اللہ کرم فرمائے، ان کے دل میں رحم آ جائے۔ وہ اور رحم آئے کس کے لیے؟ کسی اور کے لیے نہیں، اپنی باڈی پہ خود رحم آئے۔ تو اس باڈی کا ہوگا کیا میدان محشر میں؟ مرنے کے بعد کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ میرے آقا کے غلاموں، دنیا بیت گئی، دنیا کا زمانہ ختم ہو گیا، 30 40 50 سال 60 70 سال کے بعد زندگی ختم ہے، یہاں سے جانا ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد قبر کی منزلیں بڑی سخت ہیں، قبر کی منزل بڑی بھیانک ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اس لیے میرے آقا سید کونین کے کلمہ پڑھنے والوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، کون؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ یار ادھر دیکھیے، یار میں آپ کو اتنی قیمتی بات بتا رہا ہوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کلیم اللہ کا معنی ہے اللہ سے بات کرنے والے نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوئی دور پہ جب جی چاہتا تھا، جب مرضی چاہتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے، باتیں کرتے رہتے تھے پروردگار سے۔ پہاڑ پر کوئی دور پہ جاتے، باتیں کرتے، لیکن باتیں کرتے رہتے اچانک ایک بار کا واقعہ ایسا، ایک بار کا واقعہ ویسے جاتے تھے جب بھی جی چاہتا تھا، مگر ایک بار جب آپ گئے، آپ نے کوئی دور پہ پہنچ کے دائیں طرف دیکھا تو ایک نور نظر آیا، بائیں طرف دیکھا ایک نور نظر آیا،
جب یہ دونوں نور دیکھے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی، پروردگار اس سے پہلے بھی بہت زمانے سے تیرے پاس میں تیری ملاقات کے لیے آتا ہوں، پروردگار تجھ سے باتیں بھی کرتا ہوں، تجھ سے کلام کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے کلام فرماتا ہے، میرے لجپال پروردگار یہ بتا یہ دو نور آج میں نے دیکھے، اچانک یہ نور کون سے ہیں؟ جی لگا کے بولنے تو بات آگے بڑھ جائے۔